جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ بزنس ہے یہ. آپ کی نظر میں اس سے کوئی بہتر بزنس ہے تو مجھے بتائیں. آج میں زندہ ہوں مگر گھنٹہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی میں مروں گا تو میری چارپائی ہوا بیٹھنے لگ جائے گی. میری کرامات پر کتابوں پر کتابیں لکھی جائیں گی اور جھوٹے قصے اور من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائی جائیں گی، اور چندہ اکٹھا کرنے والے خوب پیسہ بنائیں گے، مطلب پیسہ ہی پیسہ ہوگا. ابھی جب کاٹ رہا تھا بے شرم، اور جس بے شرم نے یہ بنا کے آگے لانچ کیا اور جس بے شرم نے ہمارے گروپس کے اندر اسے شیئر کروایا، اسے نہیں حیا کہ یار یہ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کام کر رہا ہوں. دیکھ لیں ان کی طبیعت یہ ہے کہ آپ کو صرف میرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نظر آئیں گے، ان کا کوئی بھی نظر نہیں آتا. وہ ہم نے بنا رہے تھے نا، ہم نہیں بنا رہے تو نہیں نظر آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں بہت ہی اہم ٹاپک ہے. کوشش کیجیے گا کہ میری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا. موضوع کے اوپر میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی کلمات میں آپ کے سامنے بول دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں اس وقت کس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، تو اسلام کی تاریخ میں آپ دیکھیں ہمارے اکابرین کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے. یا اگر آپ حضور علیہ السلام سے بھی پہلے اب جو انبیاء کرام آئے، اگر آپ ان انبیاء کرام کی ہسٹری کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دشمنان اسلام کو، کفار کو، جو اسلام کو نہیں مانتے تھے یا جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے، اسلام کا استہزاء کیا، مذاق اڑانے کی کوشش کی اور اسلام کو جھٹلانے کی کوشش کی، یا لاجیکلی جو ہے وہ اسلام کو رد کرنے کی کوشش کی کہ یار دیکھو دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے تو ایسے کیوں نہیں ہوتا، اگر رب ہے تو یوں کیوں نہیں کرتا، اگر اللہ ہے تو یوں کیوں نہیں کرتا. تو اس قسم کی باتیں جب دشمنان اسلام کی طرف سے پہلے بھی ہوتی آئیں اور ابھی بھی دیکھ لیں آج کل کے دور میں بھی ملحدین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. اب اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چونکہ کفار، چونکہ دشمنان اسلام وہ اپنی عقل میں تول رہے ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے ذریعے ایک ایسی انہونی چیز کر کے دکھا دیتا تھا نبی کے ذریعے کہ جو عقل میں نہیں آتی. اب معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عقل نہ مانے. تو جہاں پہ عقل جواب دے جاتی تھی نا، مطلب اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ جادوگروں نے جب وہ اپنی رسیاں تھیں انہوں نے وہ زمین کے اوپر ڈالی تو وہ جو ہے وہ سانپ بن گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام کی طاقت کو چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک میسنجر کی جو طاقت تھی اس کو چیلنج کیا، اسلام کو جھٹلایا اور ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقل کو معاف کرنے کے لیے معجزے کا صدور کیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ ڈالو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا جو ہے وہ زمین پہ ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور ایک ہی نوالے میں ان سارے سانپوں کو نکل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دیکھا نا، اب معجزہ جو عقل میں نہیں آتا، اب یہاں پہ ان کو سرنڈر کرنا پڑا. جس ذات نے اس نبی سے اس معجزے کو صادر کیا کہ جس نے ہماری عقل کو معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے دیکھا نا ہماری عقل ایکسیپٹ نہیں کر رہی، تو چونکہ ان کے قسمت میں ایمان تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ گرے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لے آئے. تو جن کی قسمت میں کفر نہیں تھا، جن کی قسمت میں ایمان تھا، وہ تو ایمان لے آئے معجزہ دیکھنے کے بعد، اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا. لیکن ایک بدقسمت گروہ ایسا بھی تھا جن کی قسمت میں کفر تھا، جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا. ان کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو بھی توڑا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے. مطلب درخت چلتے ہوئے آئے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کنکریوں نے ہاتھ میں کلمے پڑھے، لیکن چونکہ ان کی قسمت میں کفر تھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کے ان معجزات کا مذاق بنانا شروع کر دیا. وہ کفار کہ جنہوں نے اپنی ایگو پہ یہ بات لے لی، اپنے اوپر یہ بات لے لی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا کلمہ چھوڑ کے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے ہم جناب ان کا کلمہ پڑھ لیں. تو یہ تاریخ کوئی اب کی نہیں ہے. بزرگوں کا مذاق اڑانا اور اپنی ناکامی کو دیکھ کے لوگوں کے سامنے آگے بزرگوں کی کرامات کا مذاق اڑانا، ان کے کمالات کا مذاق اڑانا، یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے. جو بعض لوگ آج آپ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، او جی اگر اللہ کے ولی طاقت رکھتے ہیں، اگر تخت بلقیس ادھر سے ادھر آ گیا تھا تو ٹھیک ہے، اپنے کسی بزرگ کو کہیں، کسی بابے کو کہیں کہ جناب وہ فلانے وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے جناب ادھر سے ادھر رکھ دے، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو. یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں. آپ ان لوگوں کا طریقہ واردات دیکھیں، یہ کہہ کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے. تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، یہ سوچنی چاہیے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں جی گلاں تے ٹھیک کرتا ہے، وہ بھی عقلی دلائل دیتے تھے، وہ بھی معجزات کو اٹھا کے عقل میں ڈالتے تھے، عقل کے ترازو میں تولتے تھے. اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر ہوتا دیکھ رہے ہوتے تھے، اپنے آپ کو ناکام ہوتا دیکھ رہے ہوتے تھے، اتنا پریشر میں آ جاتے تھے کہ پھر وہ کفار کیا کرتے تھے کہ جب حضور علیہ السلام نیکی کی دعوت دیتے پیچھے شور مچاتے، اونچی اونچی آوازیں لگاتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یار یہ کہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بات نہ سن لیں، اگر انہوں نے سن لی تو ان کے دل پہ اثر کرے گی اور ہم تو ناکام ہو جائیں گے، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے.
یہ سازشیں کفار کیا کرتے تھے جو آج میمز کی شکل میں انجینئر کے فالوورز کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ میں انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ یہاں پہ ثابت کروں گا کہ انجینئر کے جتنے بھی فالوورز ہیں سب کے سب مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے والے. اور آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ انجینئر کے جو فالوورز ہیں، جو مرزا کے جو فالوورز ہیں، وہ باقاعدہ مسلمانوں کو تفرقے میں بانٹنے کے لیے اب تو انہوں نے باقاعدہ ٹیکنالوجی کا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جس طرح اے آئی سافٹ ویئر ہو گیا اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کر کے، حالانکہ آپ دیگر ممالک کو دیکھیں تو آپ ہسٹری مطلب اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہمارے دیگر ممالک ہیں وہ اس کا پازیٹیو یوز کر کے ترقی کر کے کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں. ایک چیز انہوں نے بنا کر دی ہے، یہ اس کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں دین اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے. وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین، وہ انجینئر محمد علی مرزا، جس کو اسلام کے اوپر بھونکنے کے لیے یہاں پہ بٹھایا گیا، ان بزرگان دین کے اوپر بھونکنے کے لیے بٹھایا گیا کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے دین اسلام کا کام کر رہے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. اپنا درد مٹانے کے لیے انجینئر کو ہائر کیا گیا کہ یار تم بیٹھو اور ان کے بابوں بزرگوں کو مشکوک بنا دو ان کی نظر میں، کیونکہ جب دائی مشکوک ہو جاتا ہے تو پھر دعوت مشکوک ہو جاتی ہے. مطلب اگر آپ کا باپ آپ کی نظر میں مشکوک ہو گیا تو دادا تو ویسے ہی کام سے گیا. یہی کام قادیانیوں کے فرنٹ مین مرزا محمد علی انجینئر نے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ نوجوان نسل کے ساتھ بیٹھ کے کیا. آپ کے سامنے ان بزرگوں کی اچھی بات کے اوپر بھی میمز بنائی، اے آئی سافٹ ویئر کے ذریعے ان کے اوپر جھوٹ لگایا، ان کے اوپر بہتان بازیاں کی اور لوگوں کے سامنے آ کے کیا کہا، دیکھیں جی میں وہ شخص ہوں کہ سب سے زیادہ جس کے کلپ جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹے جاتے ہیں. سارے فرقے والے میرے کلپ کاٹتے ہیں اور کتنے 10 سیکنڈ کے 5 سیکنڈ کے. پچھلے دنوں یہ مجھے ارشاد بھائی نے لا کے کلپ دکھایا. ابھی جب کاٹ رہا تھا بے شرم، اور جس بے شرم نے یہ بنا کے آگے لانچ کیا اور جس بے شرم نے ہمارے گروپس کے اندر اسے شیئر کروایا، اسے نہیں حیا کہ یار یہ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کام کر رہا ہوں. دیکھ لیں ان کی طبیعت یہ ہے کہ آپ کو صرف میرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نظر آئیں گے، ان کا کوئی بھی نظر نہیں آتا. وہ ہم نے بنا رہے تھے نا، ہم نہیں بنا رہے تو نہیں نظر آ رہے. حالانکہ میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے سمیت اس کے جتنے بھی یہ چیلے، یہ منگولی مرزائی جتنے بھی ہیں اس کو فالوور جو اس کو فالو کرنے والے ہیں، باقاعدہ ان کے چینل میں نکال کے دکھا سکتا ہوں، باقاعدہ اس کی تصویر کے ساتھ، انجینئر کی تصویر کے ساتھ، کہ جو آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ علماء اہل سنت کے کلپ کاٹ کے ان کے اندر میمز لگا کے ان کا مذاق اڑا کے لوگوں کی نظر میں ان کو مشکوک بنا رہے ہیں. پہلے کتابوں میں ایڈیشن کیا جاتا تھا، وہی کام سیم اب میمز کے ذریعے ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں اے آئی کے ذریعے، میں آپ کے سامنے چند کلپس چلا دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں اے آئی سافٹ ویئر، اے آئی انٹیلیجنس، یوں کہہ لیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل. اس کے اندر ہر چیز پاسبل ہے، آپ جو چاہے کریں. آپ کسی بھی بندے کی تصویر لگا لیں، آپ کسی بھی بندے کی ویڈیو اٹھا لیں اور کچھ بھی الفاظ آپ لکھ کے اس میں انٹر کریں اور اسی کی آواز میں جو ہے وہ بندہ وہی الفاظ جو ہے وہ بول رہا ہوگا. تب دیکھیں کیسے طریقہ واردات ہے. جیسے چشتی رسول اللہ کے جھوٹے واقعے کو پہلے ایڈ کرایا گیا، پھر اس کو سچا کر کے لوگوں کو متنفر کیا گیا، مسلمانوں کو بزرگوں سے متنفر کیا گیا. یار دیکھو وہ تو اپنے نام کے کلمے پڑھاتے رہے ہیں. اب انہوں نے اے آئی سافٹ ویئر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اے آئی انٹیلیجنس شاید اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سافٹ ویئر کے ذریعے باقاعدہ ایک یوں کہہ لے کہ آرٹیفیشل آواز، ٹھیک ہے نا، وہ مولانا الیاس قادری صاحب کی لے کے اس کے اندر اول فول بک کے مولانا الیاس قادری صاحب کی کسی بھی ویڈیو کے اوپر اس کو فٹ کر کے اس کا سیاق و سباق کاٹ کے وہ لوگ کہ جو بیٹھ کے کہتا ہے جی او جی سارا تو زیادہ جڑا نا میرے کلپ جڑے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کٹے جاندے نے، اسی کی ضروریت، اسی کے کہنے پہ یہ سارا کام کر رہی ہے. جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ بزنس ہے یہ. آپ کی نظر میں اس سے کوئی بہتر بزنس ہے تو مجھے بتائیں. آج میں زندہ ہوں مگر گھنٹہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی میں مروں گا تو میری چارپائی اور بیٹھنے لگ جائے گی. میری کرامات پر کتابوں پر کتابیں لکھی جائیں گی اور جھوٹے قصے اور من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائی جائیں گی اور چندہ اکٹھا کرنے والے خوب پیسہ بنائیں گے. مطلب پیسہ ہی پیسہ ہوگا. مجھے بتائیں یار، وہ لوگ جو آپ کو اے آئی سافٹ ویئر کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں، جو آپ کے سامنے بزرگوں کو مشکوک بنا رہے ہیں، یہ چیز مانتے ہیں کہ وہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہمارے پلیٹ فارم سے دین کی خدمت، یہ تم دین کی خدمت کر رہے ہو؟ مطلب جن کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، جن کی بنیاد ہی دین کا مذاق اڑانے کے اوپر ہے. ایک طرف سے تمہیں باقاعدہ جو ہے وہ علمی دلائل دیے جا رہے ہو، تم انہی علمی دلائل کا میمز کے ذریعے مذاق اڑا رہے ہو. تو یہ تو تم وہی کفار والا کام کر رہے ہو کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نیکی کی دعوت پیش کرتے تھے، دین کا پیغام پیش کرتے تھے، تو کفار ناچتے تھے، شور مچاتے تھے کہ کہیں رسول اللہ علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، یار یہ ان کی آواز، یہ ان کی بات نہ سن سکیں، کہ ان کے دین میں نہ آ جائیں. یہی ہتھ کنڈے کفار اپنایا کرتے تھے. آج تم ان کی روحانی اولادیں، ابو جہل کی روحانی اولادیں، وہی کام تم یہاں پہ بیٹھے بزرگان دین کے ساتھ کر رہے ہو. اور ایک الیاس قادری کے بغض میں یہ لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ الیاس قادری اگر حدیث بھی بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی یہ کہانی کہہ کے جناب لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کس کے بغض میں؟ الیاس قادری کے بغض میں. میں انجینئر سے کہوں گا قادیانیوں کے فرنٹ میں تجھے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ تو اپنی ضروریت سے کس قسم کے کام کروا رہا ہے. تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یار کسی قوم کی دشمنی میں اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. مطلب تم الیاس قادری کی دشمنی میں اتنا بڑھ گئے کہ تم نے رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا.
ان لوگوں کی جہالت دیکھیں, جہالت کا لیول دیکھیں. اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والے, اپنے آپ کو کہنے والے جی ہم تو رسول اللہ کا دین کتابوں سے بیان کرتے ہیں. یہ تو جناب بابوں کا دین بیان کرتے ہیں. اس کے اوپر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ بابوں کا دین بیان کرتا ہے, وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے, اور یہ جاہل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے اوپر میمز بنائی جا رہی ہیں. مطلب یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے بتائیں, ہمیں پہلے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آنا, تم اپنی 2 نمبریوں سے باز نہ آنا. بھئی تمہیں کوئی بتائے نہ بتائے, تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی مسلمان کی بات کو اٹھا کے بغیر تحقیق کے اس کی میم بنا دو؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملے تم نے کاٹے الیاس قادری کے, تم نے آدھی باتیں اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا تم نے دین اسلام سے. اور جاہل نہیں, اجہل قسم کے لوگ ہیں کہ جو تمہارے فالوور ہیں, بلائنڈ فالوور ہیں تمہارے, کہ تم نے ان کو پہلے سکھایا کہ جناب یہ بابے کوئی شے نہیں, پھر تم نے کہا صحابہ کوئی شے نہیں, فلانا بھی شے نہیں, فلانا بھی شے نہیں, اور پھر آخر کار تم اپنی بدبختی تمہارے اوپر غالب آئی. تم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی ولی, کوئی شے نہیں. تم نے یہ گھٹی ان کو پلائی, تم نے یہ سبق ان کو پڑھایا. غدار ہو تم رسول اللہ کے, غدار ہو تم دین اسلام کے. تم نے دین اسلام کا نقشہ بگاڑ کے لوگوں کے دماغ میں ڈالا. یہ اے آئی سافٹ ویئر کے ذریعے جو آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تمہاری دی ہوئی تعلیم ہے. ہم چاہیں تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا سافٹ ویئر ہمیں چلانے نہیں آتے؟ کہ تمہاری ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس کا ہم مذاق اڑا سکیں؟ تمہارے ہر اعتراض کا جواب مفتی راشد کے چینل پہ جا کے دیکھو, مفتی راشد نے تمہارے ہر اعتراض کا جواب علمی دلائل کے ساتھ دیا ہوا ہے, لیکن تم نے نہیں دیا تو آج تک تم ثابت نہیں کر سکے کہ 2 سال تمہاری شادی کو ہوئے تھے اور 2 سال کی تمہاری بچی ہے. ابھی تک تم اپنی 2 سال کی بچی کو ثابت نہیں کر سکے. تم نے تو اپنے چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. اگر ہماری تربیت ایسی ہوتی اور ہم نے تمہارا مذاق اڑانا ہوتا تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑا سکتے تھے, ہم بھی تمہارے اوپر میم بنا سکتے تھے. ہم بھی اے آئی سافٹ ویئر کے ذریعے لپسنگ کرا کے اپنے مرضی کے جملے ڈال کے تمہاری بیٹی کو بدنام کر سکتے تھے. کہ یہ کون سی دنیا کی ڈیلیوری تھی کہ جو 2 سال ہی شادی کو ہوئے, وہ 2 سال کی تیری بچی ہے, کہاں سے آئی وہ بچی؟ مجھے بتاؤ. اگر اس کے اوپر میں تیرا مذاق بنانا شروع کروں تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے؟ مرزا صاحب ہم لوگوں کی یہ تربیت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم بیٹھے ہوئے دین اسلام کے ساتھ کر رہے ہو اور یہ جو تمہارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, میں ثابت کروں گا کہ وہ تمہارے اسٹوڈنٹ ہیں, اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ تمہاری دی ہوئی تربیت ہے کہ یہ جو کچھ بیٹھے ہوئے دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تمہارے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو تم آ کے کہتے ہو او جی تم مجھے بدنام کر رہے ہو, تم دائی کو مشکوک بنا رہے ہو, میں دین کا دائی ہوں. تیری تو کسی بڈھی دائی جیسی شکل نہیں ہے تو کہتا ہے جی میں دائی ہوں اسلام کا. تو نے تو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے لیے چھوکرے کا لفظ تک استعمال کیا, بدبخت. اور تو کہتا میں دین کا دائی ہوں. الیاس قادری سے تمہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے. الیاس قادری سے تمہیں تکلیف ہے کہ الیاس قادری یہ کیوں کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے تمہیں ڈوز دینے کے لیے, ہائی ڈوز دینے کے لیے؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ حضرت معاویہ جنتی جنتی؟ جب تم یہ نعرہ سنتے ہو تو چھت نال لگ دینے جا کے, چھت دے نال وج دینے جا کے. اور پھر جب مرزا صاحب کو جو جس چیز سے چیڑ ہے کہ مرزا صاحب کے جو بابے رگڑے ہیں الیاس قادری نے, یہ نعرہ لگا کے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ جاری کر کے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, اس نے تمہارے ہینڈلرز کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے, ہینڈلرز کو. تو اتنے عرصے سے بھونک رہا ہے, بتا الیاس قادری کی طرف سے تجھے ایک جواب بھی آیا؟ نہیں آیا, آئے گا بھی نہیں. یہ مت سمجھو کہ ان کو بولنا نہیں آتا, یہ مت سمجھو کہ تم یہ ٹاؤں ٹاؤں کر کے اور بک بک کر کے اور کتے کی طرح بھونک بھونک کے تم بزرگوں کے اوپر تو تم جناب اپنے ہینڈلرز کو چھڑوا لو گے. نہ سر, یہ نہیں ہو سکتا. وہ ڈنڈا جو پھر رہا ہے نا, وہ ڈانگ جو پھر رہی ہے نا تمہارے قادیانی بابوں کو, جن کی تم فرنٹ مین نہیں کرتے ہو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے, یہ ڈانگ ان کو پھرتی رہے گی. تو تم کہتے ہو جی مجھے فرنٹ مین کیوں کہتے ہیں؟ سر جی وہی زخم جھیلتے رہیں گے ایسے ہی. میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا اگر تم زخم چھیلنا جانتے ہو تو زخم چھیلنے ہمیں بھی آتا ہے. انج تو پھر انج صحیح. اور تم تو جھوٹ بولتے ہو نا, تم تو لوگوں کو متنفر کہنے کے لیے کہتے ہو. ہم تو حقیقت بات کہتے ہیں کہ تم ہو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہو. ویسے ہی تمہیں ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس باتیں نہیں ہیں. ہماری تمہاری 2 سال کی بچی سے لے کے نا تانا یابدو وہ فعل مضارع ہوتا ہے, اور جناب وہ ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں, اور جناب پتہ نہیں کون کون سی بونگیاں جو تم نے ماری ہوئی ہیں. خود میمیں بنانے والا, اپنے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ میمز بنانے کا کہنے والا, ان کو تربیت کرنے والا, ان کی میمز بیٹھ کے دیکھ کے ہنسنے والا, یہ آ کے کہہ رہا ہے جی میرے اوپر میمیں بنائی جاتی ہیں, مطلب چور مچائے شور. آپ اگر میمز لکھیں نا تو سب سے زیادہ مرزا انجینئر کے فالوورز اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سب سے زیادہ ان کے چینل آئیں گے, اور سب سے زیادہ اگر میمز بنائی گئی ہیں تو دعوت اسلامی والوں کے اوپر, مولانا الیاس قادری کے اوپر بنائی گئی ہیں. اور میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ایک بھی میم ان کی قادیانیوں کے خلاف دکھاؤ جاؤ سوشل میڈیا پہ, جو اصل میں دشمنان اسلام ہیں, ان کے یہ اعضائے وضو چمکا رہا ہے, ان کو مسلمان ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے, ان کا یہ فرنٹ مین بنا ہوا ہے. ان کو آ کے کہتا ہے جی قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. کہتے ہیں نا وہ جناب انجینئر ونڈے ریوڑیاں تے موڑ موڑ اپنے کار, مبارک ثانی کیس آیا وہاں پہ تم فرنٹ مین کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بتاؤ کون سا موقع ہے کہ جب ہم قادیانیوں کے خلاف بولیں اور تم سامنے نہ آئے ان کی فرنٹ مینی کرنے کے لیے؟ ختم نبوت کا مسئلہ ہو, وہ قادیانیوں کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو, تم جناب کسی چیز کا سہارا لے کے, چشتی رسول کا سہارا لے کے ان کی فرنٹ مینی کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہو. اے لو جی پھر شیر بار آ گیا, یہ شیر بن کے کام کتوں والا کرتے ہو تم.
अगर ये तुम्हें मेरा कुत्ता कुत्ता कहना बहुत बुरा लगता है ना, अपनी वीडियो सुनो जाके, ये तेरी जबान में मैं तुझे जवाब दे रहा हूं। तो मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन को जिस तरह आज मजाक उड़ा रहे हैं, इन्होंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का भी मजाक उड़ाना था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तुमने खुद इकरार किया है अपनी एक पॉडकास्ट में, तुमने इकरार किया इस बात का कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर में इसलिए पैदा नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला को इल्म था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम्स बन रही हैं, ये तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के भी फरामीन को जब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटेंगे और उनकी भी मीम बनाएंगे। लोग कहते हैं ना कि खत्म नबूवत क्यों हुई है। ये दौर अल्लाह ताला तो अपने इल्म के जरिए जानता था। ये दौर इस काबिल ही नहीं था कि इसमें कोई पैगंबर आता, वरना ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनती हैं, रोस्टिंग होती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटे जाते हैं। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि हमारे प्रॉफिट के साथ ये कुछ हो रहा होता और वो इस दौर के प्रॉफिट होते, तो दुनिया इस वक्त जंगो जिदाल का मैदान बनी हुई होती। अपने स्टूडेंट्स के पर्दे तो तुमने खुद फाश किए हैं। अभी मैं ये जो तुम्हारा क्लिप आगे चलाने लगा हूं ना, जिसमें तुम बैठे हुए कह रहे हो कि इन्होंने अपने बुजुर्गों के जनाब, बड़े जनाब, अपने बुजुर्गों को इन्होंने बड़ा पाक साफ सुथरा बना के पेश किया और मेरी एक मीम ने जनाब इंज कर देता। तुम्हारे बुजुर्गों का पॉजिटिव तारुफ करवाया जाता है, वो कोई मेरी एक मीम देखते हैं तो बाबे उन पे खुल जाते हैं। तो यही काम कुफार भी करते थे, जब उनके सामने मौजज़ा आता था तो वो भी मजाक उड़ाते थे, और वो भी यही करते थे। वो कहते थे यार देखो जनाब, लोगों के सामने इस्तेहज़ा बनाते थे, मजाक उड़ाते थे ताकि लोग मुतनफ्फर हों। लोग कहें जी कहानी है की, ये तो जादू है, ये तो नजर का धोखा है। वो लोग भी यही काम करते थे जो काम तुम आज कर रहे हो। ना काम वो भी थे, ना काम तुम भी हो। वो भी अपना प्रेशर लूज करते थे, तुम भी अपना प्रेशर लूज करते हो। वो भी अल्लाह वालों के दुश्मन थे, तुम भी अल्लाह वालों के दुश्मन हो। वो भी अल्लाह की कुदरत को, मौजज़ात को, नबी के कमालात को नहीं मानते थे, तुम भी अल्लाह की कुदरत को, वलियों की करामात को, उनके कमालात को नहीं मानते। वो भी इसी चीज का मजाक उड़ाते थे उनकी दुश्मनी में, और तुम भी इसी चीज का मजाक उड़ाते हो उनकी दुश्मनी में। उनका तो जो अंजाम हुआ सो हुआ, दुनिया से चले गए कुफर की हालत में। तुम्हारे लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे दे। हम तुम्हारी इस गुमराही के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है, हम तुम्हारे लिए दुआ ही करेंगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे दे। तो इस क्लिप से तुम्हारे ये साबित होता है कि तुम बकायदा मीमर हो। तुम्हारे स्टूडेंट्स भी मीम बनाते हैं, उनको बताया जाता है ये तो हदीस है, तो कहते हैं जी हमें क्या पता जी हदीस है, हमें तो इंजीनियर ने यही बताया इलियास कादरी की हर बात का मजाक उड़ाना है। इलियास कादरी उठ रहा है तो तुम हंस रहे हो, इलियास कादरी बैठ रहा है तो तुम हंस रहे हो, इलियास कादरी खाना खा रहा है तो तुम्हें उस पर एतराज है, इलियास कादरी बोल रहा है तो तुम्हें उस पर एतराज है। और उसकी वजह मैं तुम्हें बता चुका हूं, इस वजह से कि जिनकी फ्रंट मैनी तुम पाकिस्तान में बैठ के करते हो, उन कादियानियों की मंजी ठोकी हुई है इलियास कादरी ने। तुम्हें इलियास कादरी से यह तकलीफ है कि तुमने बड़े बड़े अहले सुन्नत का नाम लेने वाले, अहले सुन्नत को कैश करने वाले बड़े बड़े थंब तुमने खरीद लिए, लेकिन तुम्हारे बड़ों के समेत इलियास कादरी को कोई जूती भी खरीद नहीं सका। यह तकलीफ है तुम्हें इलियास कादरी से कि आज तक वो तुम्हारे बड़ों के आगे बिका क्यों नहीं, झुका क्यों नहीं। आज भी डंके की चोट पे बैठ के कहता है मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। यह तकलीफ है तुम्हें इलियास कादरी से, और कोई बईद नहीं है। बिल्कुल तुम ठीक कहते हो कि तुम्हारे मीमर्स, ये तुम्हारे तरबियत याफ्ता, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम इस दौर में होते तो ये रसूलुल्लाह का भी मजाक उड़ाते। जो 1400 साल के बाद रसूलुल्लाह को छोकरा कह रहा है माअज़ल्लाह, वो हुजूर के दौर में क्या करता। ये तुम्हारे हार की दलील है, तुम बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुके हो, ठीक है ना। तुम और तुम्हारा ये सारा फिरका, जब बंदा हार जाता है ना, वो एक अंग्रेज ने कहा था कि जब आप छिपकली को हाथ में पकड़े और जब वो गिरफ्त कर लेना आप उसके ऊपर, ठीक है, कि अब वो आपके हाथ से नहीं निकल सकती, तो वो आखिरी काम यही करती है कि आपको चक काटती है। जब आपको वो चक काट लेना तो आप समझे कि अब ये काबू आ चुकी है। क्यों? अब उसके पास आखिरी ऑप्शन है, वही काम तुमने करना शुरू कर दिया है। कहते हैं ना, जब मोमबत्ती की जो शम्मा होती है ना, जब वो बुझने लगती है ना, तो एक दफा फड़फड़ाती है। ये तुम्हारा फड़फड़ाना बता रहा है मिर्जा साहब, तुम बुझने वाले हो। और जिनको तुम बुझा रहे थे ना, देख लो, अहमद रजा की शम्मा फरूजा हैं आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी लोग तुम्हारे पीछे नहीं चलते, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। ये शाख नाजुक के ऊपर जो तुमने आशियाना बनाया हुआ है ना, ये केबल की तार के ऊपर जो तुम पूरा दीन का जो ढंडोरा पीटते हो ना, ये अपना पूरा फिरका जो अहले सुन्नत पाक के नाम से तुमने बनाया हुआ है, और जो जनाब एक केबल की तार के ऊपर जो तुम फड़क रहे हो, कि सिर्फ इस केबल के तार के कटने की बात है। तो मिर्जा तो शाही कोई नहीं, बल्कि मिर्जा तो आई कोई नहीं। तो अहले सुन्नत तो थे, अहले सुन्नत तो हैं, और अहले सुन्नत तो रहेंगे। बाबे तो थे, बाबे तो हैं, बाबे तो रहेंगे। नहीं रहेगा तो वो ही नहीं रहेगा जो कहता बाबे तो शाही कोई नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस मौजू के ऊपर इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि ये जितने लोग हैं, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा पुरफितन दौर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फितने इतने हो जाएंगे, इतने ज़्यादा फितने हो जाएंगे कि अगर कोई फितने की तरफ देखेगा भी नहीं तो फितना उसको उचक लेगा, ठीक है ना। ये आप सोशल मीडिया को देख लें। इसलिए ये पुरफितन दौर है, इन लोगों से बचें, लोगों से अपने ईमान को बचाएं। ऐसा नाजुक दौर आ चुका है कि कुरान पढ़ के लोग आपको गुमराह कर देंगे, और आपको किया जा रहा है, और आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से कि आपके जहनों के ऊपर ऐसी पट्टी बांध दी गई है, आपकी आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी बांध दी गई है कि आपकी आंखें बंद करके आपको यह कहा गया है कि अब तुम्हारी आंखें खुली हैं। इसलिए अपना ईमान बचाएं। वो आला हजरत ने बहुत अरसा पहले कहा था कि सुना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मती निराली है।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فتنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔